बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। डॉक्टर साहब के साथ आज मैंने कुछ बात करनी है जी। 4 बरूज ऐसे जो अगर 2025 में शादी करेंगे तो और शादी कामयाब रहेगी या नहीं रहेगी, और शादी से क्या क्या फ़ायदा होगा, और शादी के नुकसानात भी वो डॉक्टर साहब बता देंगे अगर ऐसा कुछ है तो। वैसे तो नुकसानात नहीं है, ये एक सुन्नत है बाकायदा कि शादी करनी चाहिए और इस पर अमल होना चाहिए। और बिल्कुल, अगर इसके और इससे फ़ायदे क्या क्या होंगे, क्या आप इस शादी के बाद अपना, अगर किराए पे रह रहे हैं तो अपना घर बनाएंगे, नौकरी में, कारोबार में, पैसे में, और लॉटरी क्या लगेगी, शादी के बाद लॉटरी लगेगी या नहीं लगेगी, ये डॉक्टर साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर शादी, तो वो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जी यार शादी करते लवा मगर आगे मैं नहीं चला सकांगा, मैं आगे इसको नहीं संभाल सकूंगा। कुछ लोग इसको कहते हैं यार शादी एक जुआ है, अगर ना चली तो फिर मैं क्या करूंगा। ये लोगों की बड़ी कन्फ्यूजन है इस चीज़ में। अब आप बताएं कि ये कैसा, इस कन्फ्यूजन को कैसे दूर किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। वो कहते हैं कि शादी हो जाना जो है ना, वो बात नहीं, शादी का चलना असल में काम होता है। जैसे ये तरमीम हो जाना और तरमीम का चलना, ठीक है, या आने में या बुलाए जाने में जैसे फ़र्क होता है। हाँ बिल्कुल। या हुकूमत बन जाना, हाँ, या हुकूमत का चल जाना, बिल्कुल। दो। तो इसी तरह शादी का होना और शादी का चलना दो फ़र्क चीज़ें हैं। अच्छा, अब इसमें मैंने लोगों की ना सोच थोड़ी सी बताई आपकी, उसके बारे में बताइए। वो कहते हैं मोहब्बत कर तो लें लेकिन मोहब्बत रास आए भी। हाँ हैं? हाँ, शादी कर तो लवा पर तनख्वाह बड़ी थोड़ी है। हाँ, ये भी बड़ा मुश्किल। मगर ये है कि ये बात तो सही है कि जैसे मिसाल के तौर पे एक मैं मिसाल देता हूँ हदीस पाक की। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आता है और आके कहता है कि आका हालात बड़े ख़राब हैं, क्या करूं। तो फाके हो रहे हैं, और ये आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि निकाह कर लो। कहते हैं जी मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। आप फरमाते नहीं, एक शादी और कर लो। ठीक है, चला जाता है, कर लेता है। कुछ अरसे के बाद फिर आता है, आका की खिदमत में हाज़िर होता है और कहता है कि आका दूसरी शादी की हालात और बुरे हो गए हैं, फाके की नौबत और ज़्यादा शदीद हो गई है, क्या करूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक निकाह और कर लो। तो कहता है आका पहले ही हालात इस तरह के हैं, तो क्या करूं। आप फरमाते हैं कि जाओ कर लो एक निकाह और। तो वो जाता है, शादी कर लेता है, और फिर कुछ टाइम गुजारने के बाद आका की खिदमत में दोबारा हाजिर होता है, और बड़े अच्छे हालात के अंदर होता है, और आके बताता है कि आका आपने कहा था कि करो शादी, तो तीसरी शादी जो है वो जो मैंने की है तो चीज़ें मेरी चेंज हो गई, मेरी ज़िंदगी में खुशगवारी जो है वो अल्लाह ताला ले आया। शादी जो है एक हलाल फरीज़ा है, वो जब आप करते हैं तो ना इसको जुआ समझें, ना इसको कुछ और समझें, इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है इसको समझ के जब आप करेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं अल्लाह की मेहरबानी से। अच्छा, फिर दूसरा ये है कि जो लाइफ पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आता है ना, वो लाइफ पार्टनर जब हम जायचा बनाते हैं तो 7वां घर पढ़ते हैं। पहला घर आपका अपना, 7वां आपके पार्टनर का, लाइफ पार्टनर का। तो वो उसका इम्पैक्ट, पहला घर जो है वो 7वें घर को कैसे देख रहा है, या 7वां घर क्या इम्पैक्ट दे रहा है पहले घर को, ये असर ज़रूर आता है। ठीक है, ये हम कहें ना कि कोई फ़र्क नहीं पैंदा, कुछ नहीं होता। तो मैंने हदीस भी आपको बता दी है, और गालिबन ये सही है हदीस में से हदीस। ठीक है, तो यहाँ पे ना 2025 में कुछ म्यूटेबल ज़ोडिएक साइंस हैं 4। ठीक है, उनके लिए बड़ा अच्छा वक्त है। अगर वो शादी करते, ठीक है, तो उनके लिए चीज़ें जो हैं वो चेंज होंगी, क्योंकि उसमें सबसे पहला जो बुर्ज है ना वो है जेमिनाई। जेमिनाई जो है बेसिकली अगर हम देखते हैं तो ये एयर साइन है, बादी बुर्ज है, और जेमिनाई को जब हम पढ़ते हैं तो ये मौसम बहार के ख़ात्मे की इंडिकेशन करता है। वैसे अगर हम देखते हैं, यानी आप ये देखें कि
4 موسم ہے نا, تو جب ہم نے بہار کے خاتمے کو پڑھنا تو ہم نے موسم بہار کیا. ٹھیک ہے. ویسے زندگی میں تو ان کے اب 2025 میں بہار آئے گی انشاءاللہ. خواتین کو خاص طور پہ آتی ہے پرابلم, جیمنائی خواتین کو میرٹل لائف کے اندر. وہ 2025 میں جو جیمنائی خواتین, جیمنائی کا لارڈ ہے مرکری, ٹھیک ہے, تو ان کو میرٹل لائف میں, شادی میں, رشتوں کے حصول میں پرابلمز آتی ہیں. اس سال یہ ایک اچھی انڈیکیشن آ رہی ہے. خواتین ہوں یا حضرات ہوں, شادی کریں گے, حالات جو ہیں وہ پازیٹیولی چینج ہوں گے. اور دوسرا یہ کہ ان کی شادیاں جو ہیں اگر یہ 2025 میں کرتے ہیں, اللہ کے حکم سے انرجی اس طرح کی ہے شادی کے حوالے سے کہ یہ شادیاں چلتی ہوئی نظر آئیں گی انشاءاللہ, یہ چلیں گی. ان میں ڈائیورس ریشو آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہوگی انشاءاللہ. اچھا. اس کے بعد ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا ہوں کہ جیمنائی والے جو ہے نا, یہ بات چیت میں بہت اچھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر کوئی ڈسکرپنسیز ہے جیمنائی کپلز کے درمیان تو 2025 میں بات چیت کے ذریعے وہ دور ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. ان کو چاہیے کہ آپس میں بات چیت کریں, اپنے جو ازدواجی معاملات ہیں ان کو ٹھیک کر لیں. یہ انرجی اس طرح کی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اور ان کے کاروباری اور پیسے کے معاملات شادی کے بعد وہ بھی ٹھیک ہونے والے ہیں. ہاں, میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ ان کے حالات چینج ہوں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے. خاص طور پہ جو جاب سے ریلیٹڈ جیمنائز ہیں نا, ہاں جی, ہاں جی, ان کے لیے حالات جو ہیں وہ بہت بہتر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا, ان کی پروموشنز اور مے بی اوورسیز جو ہیں ان کی اپوائنٹمنٹس جو ہیں یا اچھی پوزیشنز کے اندر جابس کا ہونا وہ پاسبل نظر آتا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد آتا ہے جی ورگو. ورگو بھی سیم لارڈ کے اندر, مرکری کے اندر ہی آتا ہے, اور ورگو والی خواتین کو بھی آتی ہے پرابلم, ٹھیک ہے, شادی سے ریلیٹڈ ایشوز کے اندر, ٹھیک ہے. یہ خاص طور پہ 4 جو بروج ہیں نا, یہ وہی ہیں کہ جن کو شادی کے ایشوز میں پرابلم آتی ہے. اور اب وہی سارے معاملات ٹھیک ہونے ہیں 2025 میں, وہ ٹھیک ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ. کیا بات ہے. دیکھیں ورگو جو ہے نا, جب ہم ورگو کو اوور آلنس میں ریڈ کرتے ہیں تو ورگو گرمیوں کے خاتمے کا اعلان کرتا ہے. یعنی گرمیوں کا موسم جو ہے وہ ختم جب ہو رہا ہوتا ہے تو ورگو کو پڑھا جاتا ہے اس وقت, ٹھیک ہے. اچھا, اب ورگو والوں کے لیے یہ ہے کہ جن کے رشتے ہوئے ڈسٹنٹ, دور, یعنی ملک سے دور یا اپنے شہر سے دور کسی دوسرے شہر میں, ٹھیک ہے, ان کے لیے یہ سال بہت اچھا ہے. یعنی سوچ, فکر, پریشانی ہے نا کہ دوسری جگہ پہ شادی ہو رہی ہے, غیروں میں ہو رہی ہے, یا ورگو والے جو ہیں وہ پسند کی شادیاں بھی کر رہے ہیں. اچھا, ان کو اپروولز جو ہیں اپنے بزرگوں کی طرف سے, فیملی کی طرف سے وہ ملتی ہوئی نظر آتی ہیں. کیا بات ہے. 2025 میں, ٹھیک ہے. ویری گڈ. ان کو چاہیے کہ یہ ضرور جو ہے نا وہ شادی کریں. اور بٹ صاحب آپ کا بھی جو ہے نا وہ زوڈیک سائن ورگو ہے, بالکل, تو یہ ہے کہ آپ خوش نہ ہوں زیادہ. اچھا, ٹھیک ہے. آپ نے شروع میں ایک حدیث میں وہ بھی تو سنائی ہے نا. ہاں جی, وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. آپ کا ماشاءاللہ ٹھیک ہے معاملہ, ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے آپ نے بالکل نہیں کرنی. ٹھیک ہے. ہاں جی. اچھا, یہ نئے ڈاکٹر نے منع کرتا ہے, وہ یہ والا حساب, ہاں یہ وہ والا کام ہے, نہیں تو گھر کا ڈاکٹر منع کر دے گا. بالکل. اچھا, یہ ہے کہ ورگو والے جو ہے نا, ان کو میں ایک بات کہوں گا کہ آپ اپنے جو ایموشنز ہیں نا ان کو ایکسپریس کریں. اگر آپ مثال کے طور پہ کوئی غلط فہمی, کوئی شک رکھتے ہیں اپنے لائف پارٹنر کے حوالے سے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو ایکسپریس کر دیں, بات کریں. ممکن ہے کہ وہ چیز نہ ہو جو آپ سوچ رہے ہیں, بالکل, ٹھیک ہے. اس سے آپ کی جو میرٹل لائف ہے, جو شادیاں کر بھی چکے, جو شادیاں کر چکے ہیں, ہاں ٹھیک, جو بھگت رہے ہیں, بالکل, ہے نا. ہاں جی, ہاں, یہ ورگو والے جو ہیں. اچھا, جو خواتین ہیں میں ان کے لیے یہ کہہ رہا تھا کہ جو دور پار کے رشتے جن کے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے لیے بھی میں یہ کہوں گا کہ شک کو, وہم کو دل سے نکال دیں, ٹھیک ہے, اسٹیپ فارورڈ کریں. اللہ تعالیٰ بہت اچھا کرے گا آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ. اس سے دیکھیں اوور آل ہم بات کریں مالی حالات, ٹھیک ہے, آپ کا سوشل سٹیٹس, ٹھیک ہے, آپ کا پروفیشنل سٹیٹس, ٹھیک ہے, وہ میل ہیں یا فیمیل, وہ بہتری کی طرف جائے گا انشاءاللہ. گڈ, ٹھیک ہے. اچھا جی, پھر آ جاتا ہے سیجیٹیریس. سیجیٹیریس بھی جو ہے یہ میوٹیبل زوڈیک سائن ہے. اس کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ شادی سے ریلیٹڈ ایشوز جو ہیں ان کو تنگ کرتے ہیں.
رشتہ اول تو ہوتا نہیں، اور اگر ہو جائے تو بریک اپ کے چانسز بہت ہوتے ہیں. فائر سائن ہے بیسیکلی، فائر ایلیمنٹ ہے اس کا، تو یہ ذرا تھوڑے سے نا تلخ مزاج، تیز مزاج، شکی مزاج، اس ٹائپ کے لوگ ہو جاتے ہیں اگر ذائچہ پیدائش میں پہلا گھر نیگیٹو آسپیکٹس میں ہے. تو اوور آل تو بڑا اچھا زوڈیک سائن ہے یہ، یعنی مشتری اس کا لارڈ ہے جوپیٹر، جس کو اس سال شرف ہونے جا رہا ہے. تو شرفی جو ان کا سیارہ نا، اس کی وجہ سے میرٹل لائف میں خیر و برکت والے معاملات جو ہیں وہ آئیں گے. تو ان کو چاہیے کہ اس سال میں شادی والے خوبصورت عمل سے، مرحلے سے یہ گزریں. بالکل ٹھیک ہے، نکاح کریں. اور ان کے لیے بھی یہ ہے کہ پروفیشنلی اوور آل آپ سمجھ لیں زمین جائیداد والی جو چیزیں ہیں وہ یہ بھی بناتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. لائف پارٹنرز موسٹ پروبیبلی ان کو اچھے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ اس سال کی انرجی سیجیٹیریس کو شرف مشتری کی وجہ سے پازیٹیو جو ہے سپورٹ وہ دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد آتا ہے جی لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، یہ پائسز ہے. پائسینز جو ہیں یہ بھی میوٹیبل زوڈیک سائنس میں سے ایک ہیں. چوتھا برج ہے یہ، جن کو شادیوں میں مسئلے آتے ہیں، خواتین ہوں ان کو، مرد حضرات ہوں ان کو. واٹر ایلیمنٹ ہے، بڑا ہی زبردست زوڈیک سائن ہے. اسپریچولی بڑے زبردست ہونے جا رہے ہیں 2025 میں یہ لوگ. اسپریچولی پائسینز جو ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہوں گے 2025 میں. ان کی سکس سینس، ان کا وجدان، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شارپن، مطلب تیز ہوں گی انشاءاللہ 2025 میں. اگر یہ اس سال میں شادی کر لیتے ہیں تو روحانی طاقتیں ان کی جو ہیں وہ بہتر ہوئی ہوئی ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی سپورٹ ہی ہوتی ہے نا روحانی طاقت. اگر یہ کر لیتے ہیں تو یہ بہت بہتر سینیریو کے اندر جو ہے نا وہ انٹر ہو جاتے ہیں. کس حوالے سے؟ پروفیشنلی اگر یہ لوگ آرٹس کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا یہ این جی اوز ہیں اگر ان کی، اگر یہ فلاحی کام کوئی کر رہے ہیں، اس میں اضافہ اور برکت ویسے ہی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. شادی جو ہے اگر یہ کرتے ہیں یا کرتی ہیں تو یہ ایک بیسٹ ٹائم ہے. یہ 2025 آپ یہ سمجھ لیں ان 4 بروج کو جن کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے شادی شدہ زندگی میں، یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلیسنگ بن کے آ رہا ہے. پہلے 3-4 مہینے سخت ہیں دنیا کے اوپر، ٹھیک ہے، ہو سکتے ہیں کوئی وبا، کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ دنیا کے ذائچوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں مختلف ممالک میں وہ چیز ہوتی نظر آتی ہے. نیچرل کلیمٹیز جو ہیں وہ ہوتی نظر آتی ہیں، مگر شادیاں تو ظاہر چلتی رہتی ہیں. تو یہ ان 4 بروج کو میں کہوں گا کہ آپ خوش قسمت ترین بروج ہیں 2025 کے، کہ جن کی شادیاں انتہائی کامیاب رہ سکتی ہیں انشاءاللہ. کیا بات ہے، بہت شکریہ سر. آپ کا بھی شکریہ. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے 4 بروج جن کی شادیاں 2025 میں ہوں گی تو بڑی کامیاب شادیاں رہیں گی. پورا سال ان کو اس سے پہلے ان کو شادی کے لیے مشکلات تھیں یا جن کی شادیاں نہیں ہو رہی تھیں، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ جی وہ 2025 میں باقاعدہ سے شادی کریں گے اور ان کی زندگی خوشگوار گزرے گی. انشاءاللہ. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.